السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل سائرہ اسٹوری ہب۔ آج کا میرا قصہ ہے ایک ظالم بادشاہ اور مومن لڑکے کا۔ سورۃ البروج میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب الاخدود یعنی خندقوں والوں کا ذکر فرمایا ہے۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایک ظالم بادشاہ تھا جس نے اللہ پر ایمان لانے والے لوگوں کو آگ کی خندقوں میں جلا دیا۔ اس واقعہ کو بیان کر کے ایمان والوں کو کافروں کے ظلم و ستم پر صبر کرنے اور توحید پر قائم رہنے کی تلقین کی گئی۔ یہ واقعہ حدیث کی مشہور کتاب صحیح مسلم کی ایک حدیث مبارکہ تفصیل میں بیان کیا گیا ہے۔ بوڑھے جادوگر کی بادشاہ سے درخواست۔ پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کے پاس ایک جادوگر تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے درخواست کی کہ مجھے ایک لڑکا دے دیجیے، وہ مجھ سے جادو سیکھ لے۔ بادشاہ نے ایک لڑکا مقرر کر دیا جو اس سے جادو سیکھنے لگا۔ اس لڑکے اور جادوگر کے گھر کے راستے میں ایک عبادت گزار عیسائی راہب رہتا تھا۔ لڑکے نے جب اس کی باتیں سنی تو اس سے متاثر ہو گیا اور اس کے پاس جا کر اللہ کے دین کا علم سیکھنے لگا۔ لڑکا اس سوچ میں تھا کہ جادوگر اور عیسائی راہب میں کون سچا ہے اور اسے کس کی باتیں ماننی چاہیے۔ مومن لڑکے کے کمالات۔ اتفاق سے ایک دن ایسا ہوا کہ جب وہ لڑکا راہب کے پاس سے جادوگر کے پاس جانے کے لیے نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا جانور لوگوں کے راستے میں آ کر کھڑا ہو گیا جس سے لوگوں کی آمد و رفت رک گئی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر لڑکے نے سوچا یہ موقع اچھا ہے کہ اس بات کی تصدیق کر لی جائے کہ جادوگر کا مذہب سچا ہے یا اس عیسائی راہب کا۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور اللہ سے دعا کی، اگر راہب کا مذہب سچا ہے تو یہ جانور مر جائے ورنہ نہ مرے۔ یہ کہہ کر اس نے پتھر مارا تو وہ جانور فوراً مر گیا۔ لوگوں نے یہ دیکھ کر لڑکے کے علم کا اعتراف کر لیا۔ یوں وہ لڑکا اللہ کی عطا کردہ صلاحیت سے اندھوں اور کوڑوں کے مریضوں کا علاج کرنے لگا۔ ایک دن ایک نابینا شخص اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اگر تم اپنے اس علم کے ذریعے میری آنکھوں کی روشنی واپس لے آؤ تو میں تمہیں اپنی ساری دولت دے دوں گا۔ لڑکے نے جواب دیا کہ مجھے آپ سے کوئی انعام نہیں چاہیے، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ ہاں، اگر آپ کی بینائی واپس آ گئی تو کیا آپ اللہ پر ایمان لے آئیں گے؟ اس شخص نے کہا جی ہاں۔ چنانچہ لڑکے نے اللہ سے ان کے لیے دعا کی اور اللہ نے اس شخص کی بینائی واپس دے دی تو وہ ایمان لے آیا۔ جب بادشاہ کو اس بات کی خبر ہوئی تو اس نے راہب لڑکے اور نابینا شخص کو اپنے دربار میں بلوا کر کہا کیا میرے علاوہ بھی تمہارا کوئی رب ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ ہی ہم سب کا رب ہے۔ بادشاہ نے نابینا شخص اور راہب کو آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے کروا دیے۔ لڑکے کو قتل کرنے کے لیے بادشاہ نے اپنی فوج کے ایک دستے کو حکم دیا کہ اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ، پھر لڑکے سے اللہ کا دین چھوڑنے کو کہنا۔ اگر وہ چھوڑ دے تو ٹھیک ہے ورنہ دھکے دے دینا تاکہ وہ نیچے گر کر مر جائے۔ فوجی اس لڑکے کو پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے۔ لڑکے نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، تو جس طرح چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ اللہ نے پہاڑ پر زلزلہ طاری کر دیا۔ وہ ساری فوج جو اس کو مارنے گئی تھی خود گر کر مر گئی۔ وہ لڑکا صحیح سلامت دوبارہ بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ میرے فوجی کہاں ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ ان سب کو میرے رب نے ہلاک کر دیا اور مجھے بچا لیا۔ بادشاہ نے پھر دوسرے دستے کو حکم دیا کہ اسے سمندر میں لے جاؤ۔ جب سمندر کے درمیان میں پہنچو تو اس سے اللہ کا دین چھوڑنے کو کہنا۔ اگر وہ چھوڑ دے تو ٹھیک ہے ورنہ اسے سمندر میں پھینک دینا۔ فوجی اسے لے گئے۔ جب سمندر کے درمیان میں پہنچے تو اس لڑکے نے پھر اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، تو جس طرح چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ اللہ نے ساری فوج کو غرق کر دیا اور اس لڑکے کو پھر بچا لیا۔ وہ دوبارہ بادشاہ کے دربار میں پہنچا۔
بادشاہ نے پوچھا کہ میرے فوجی کہاں ہیں؟ لڑکے نے جواب دیا کہ ان سب کو میرے رب نے ہلاک کر دیا اور مجھے بچا لیا۔ اس طرح بادشاہ کو معلوم ہو گیا کہ وہ لڑکے کو قتل کرنا اس کے بس میں نہیں۔ مومن لڑکے کی شہادت اور لوگوں کا ایمان لانا۔ جب بادشاہ کی لڑکے کو قتل کرنے کی ساری کوششیں ناکام ہو گئیں تو بالآخر لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ اگر تم مجھے مارنا ہی چاہتے ہو تو ایک بہت بڑے میدان میں تمام لوگوں کو جمع کرو، پھر میرے ترکش میں سے ایک تیر نکال کر میری کمان میں لگاؤ، پھر یہ کلمات بسم اللہ ربی ھذا الغلام، میں اس لڑکے کے رب اللہ کے نام کے ساتھ تیر چلاتا ہوں، پڑھ کر مجھ پر تیر پھینکو تو میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے ایسے ہی کیا اور لڑکا شہید ہو گیا۔ ساری قوم یہ منظر دیکھتے ہی پکار اٹھی کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لاتے ہیں، کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ حقیقی رب وہی ہے، اللہ ہے جس کا ذکر یہ لڑکا کرتا رہا۔ آگ کی خندقیں اور ایمان لانے والوں کا صبر۔ بادشاہ یہ دیکھ کر بہت غصہ ہوا اور اس نے اپنے فوجیوں کو خندقیں کھودنے اور ان میں لکڑیوں کے ذریعہ آگ جلانے کا حکم دیا۔ تمام ایمان والوں کو اس آگ کے گرد جمع کر دیا، پھر ہر ایک سے اس کے دین کے بارے میں پوچھا جاتا۔ جو توحید کا اقرار کرتا اسے زندہ آگ میں پھینک دیا جاتا۔ اس طرح سارے مومن مردوں اور عورتوں کو آگ میں زندہ جلا دیا گیا۔ اللہ نے ان مومنوں کو ایسی ہمت عطا فرمائی کہ کوئی بھی ایمان چھوڑنے پر راضی نہ ہوا، اور ان میں سے ہر ایک نے آگ میں گر جانا قبول کیا، صرف ایک عورت جس کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ اس عورت کو آگ میں گرنے سے ذرا جھجک ہوئی تو اس کا بچہ بولا کہ امی جان صبر کیجیے، بے شک آپ حق پر ہیں، لہٰذا ان دونوں کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا۔ ظالم بادشاہ نے ایمان لانے والوں کو اس لیے انتقام کا نشانہ بنایا کہ وہ اللہ پر ایمان لائیں۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ خندقوں کے کناروں پر بیٹھے ہوئے کافر بھی آگ کی لپیٹ میں جل کر مر گئے۔ قیامت کے دن بھی ان ظالموں کو جہنم کی آگ کا سخت عذاب دیں گی، جبکہ ایمان لانے والوں کو اللہ ان کے صبر و استقامت پر جنت کی عظیم نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ آمین۔ پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل۔ تھینکس فار واچنگ۔